الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ جامعہ علوم عصریہ جہلم ان محدود چند دینی تعلیمی اداروں میں سے ایک ایسا جامعہ ہے جو نہ صرف دینی اور دنیاوی تعلیم اور اصلاحی اور دیگر پروگرام جو ہیں ان کے یہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ خدمت خلق کے کام میں بھی ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اس جامعہ کے زیر اہتمام جب بھی ملک میں کوئی وبائی یا کوئی ایسی آفت آئی جیسے زلزلہ یا سیلاب زدگان، ہر موقع پہ الحمدللہ جامعہ علوم عصریہ جو ہے لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اور ماہانہ طور پہ بھی وظائف جو ہے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنویں ایسے علاقوں میں کھدوا کر وقف کیے جاتے ہیں جہاں پہ پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور لوگ جو ہے کنواں نہیں کھدوا سکتے۔ ایسے ہی رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس میں بھی ایک ایسا لوگوں کے لیے بہترین غذائی پیکج جو ہے وہ مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ افطاری کے لیے جو ہے وہ پورا اہتمام نہیں کر سکتے، الحمدللہ جامعہ کی طرف سے وہاں پہ افطاری کا پروگرام بھی ہوتا ہے، اور جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو اس وقت الحمدللہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ سب آپ کے علم میں ہے۔ اب یہ موقع جو ملک میں ایک وبا کی شکل میں جو یقیناً جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور عذاب کی شکل ہے، تو اس موقع پہ جہاں ہمیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ کے حضور ہمیں اپنے اجتماعی توبہ کا اہتمام کرنا ہے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ جو ہیں اپنے کاروبار سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، اور گھروں میں بیٹھے جو ہے وہ بعض اوقات ان کے لیے انتہائی مشکل کا سامنا ہے اور انہیں کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہے، تو الحمدللہ جامعہ علوم عصریہ نے اس طرف بھی توجہ دی، اور آج اس سلسلے میں یہ تیسرا پیکج ہے جو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں سے باقاعدہ محلوں میں اور جو جہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں کون سے لوگ، فہرست آتی ہے، پھر یہاں جامعہ میں میٹنگ بیٹھ کر ان کا نام طے کیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہیں وہ مستحق ترین لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد الحمدللہ آج یہ جو تیسرا پیکج راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، اس میں بھی الحمدللہ لوگوں کی پوری توجہ ہے۔ پہلے انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اس کے مخیر احباب نے تعاون کیا، اس کے بعد لوگوں کے تعاون سے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔ تو ہم نے یہ اس موقع پہ ہم خاص طور پہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام ہم طے کرتے ہیں وہ صیغہ راز میں رہیں اور لوگوں کو نہ پتہ چلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے ادھر آ گئے عمر، تو اس میں الحمدللہ لوگوں کو جو ہے باقاعدہ کوئی فوٹو سیشن نہیں ہوتا، کسی کی فوٹو نہیں کھینچی جاتی، آرام سے آتے ہیں، ہم نے ٹائم زیادہ رکھا ہوتا ہے، کسی وقت بھی کوئی آ کر جو ہے اپنا راشن لے کر چلا جاتا ہے، اور اس میں کوئی جھمگٹا نہیں ہوتا، لوگوں کے دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پاتے کہ کون آیا، پہلے کون تھا، دوسرا کون ہے۔ تو یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، کہ کسی جو سفید پوش ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ مانگنے والوں، جیسا کہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ مانگنے والوں کو بھی دو، اور جو سفید پوش ہیں جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو، تو اس میں دونوں قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ جو مانگنے والے ہیں تو ان کو بھی مل جاتا ہے، اور جو ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اپنی عزت کے منافی سمجھتے ہیں تو ان تک بھی یہ باقاعدہ حصہ پہنچتا ہے، اور بعض کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آج پرچیاں ان کے پاس پہنچ جائیں گی اور وہ آ کر اپنا، اگر یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں ہیں تو ہم اپنے رضاکار جو ہے ان کو سامان ان کے گھر میں پہنچاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری کاوش ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹالے، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللہ اس بلا کو، اس مصیبت کو، اس وبا کو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے
اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد ختم کرے تاکہ لوگ جو ہیں آئندہ جو ہے اللہ کے ساتھ رجوع کریں. یہ عذاب اور یہ اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. یہ سب کچھ جو ہے یہ جو ہماری طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے مقابل یہ ہوتا ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا حالات تھے, کشمیر میں اور اسی طرح برما میں, فلسطین میں, عراق میں, اس سے پہلے یمن میں اور لیبیا وغیرہ جتنے یہ ملک ہیں, کیا کتنا جو ہے اندھیر نگری چھائی ہوئی تھی. آج پوری دنیا جو ہے اس وقت, خواب وہ بڑی طاقتیں جنہوں نے یہ سارے ڈرامے کیے وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی اس وقت ساری اس پکڑ میں. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں ظلم و زیادتی سے روکے, اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے, انصاف کو اور لوگوں کے ساتھ تعاون کو اللہ تعالیٰ ہم میں جو ہے ہمارے دلوں میں انہیں جاگزی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس وبا کو جلد از جلد. سر بتائیے گا کہ یہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ راشن جو ہے سیگار بناتے ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح کا کرائٹیریا بناتے ہیں کہ یہ بندہ حقدار ہے, یہ بندہ نہیں حقدار, اور دوسرا یہ بتائیے کہ راشن میں کیا کیا چیز ہے, وہ کتنی مالیت کا, اور دوسرا یہ کہ یہ آپ تیسرا مرحلہ ہے آپ کا, اور تیسرے مرحلے میں کتنے ہیں اور اب تک کتنے ہو گئے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ راشن جو ایک خاندان کو دے رہے ہیں کتنے ٹائم کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں پہلا 3-4 سوال اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ان کو نامے کا انتخاب ہوتا ہے. تو الحمدللہ جامعہ علوم عصریہ کے زیر انتظام مساجد جو ہے وہ تقریباً پورے ضلع میں اور تحصیل جہلم میں, بلکہ یہ سمجھ کہ اس وقت جو ہے یہ تو صرف شہر جہلم یا ارد گرد کے جو علاقے ہیں صرف ان کے لیے ہے, خاص طور پہ جہلم شہر میں. تو وہاں جو لوگ ہمارے تعلق والے لوگ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جو جامعہ کے معاون ہیں, جو جامعہ ہمارے چاہنے والے ہیں, ہم ان کو پسند کرتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ہم انہیں کہتے ہیں بھئی, پہلے تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی کچھ حصہ ڈالیں, وہ حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں. ہم ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی بندہ ہے تو آپ نام بھیجیں. تو الحمدللہ اس طرح کوئی حصہ ڈال دیتا بھی, جو نہیں ڈالتا وہ نام بھیج دیتا ہے کہ 2 نام ہیں, 3 نام ہیں, 4 نام ہیں. تو اس طرح وہ پورے شہر سے لوگ جو ہے ان کے نام بن جاتے ہیں. یہ ایک پہلا سوال تھا آپ کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اس میں کیا ہے. اس میں الحمدللہ یعنی آٹا, چاول, چینی, پتی, صابن وغیرہ, دالیں اور گھی جو ہے, تیل جو ہے, تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اور یہ تقریباً یہ 2-2.5 ہزار تک بن جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ بنا تھا تقریباً 2000 سے زیادہ تھا, 2.5 ہزار کے لگ بھگ تھا. تقریباً 1 مہینے کا ہوتا ہے. یہ دوسرا آپ نے پوچھا تو یہ عموماً 1 مہینے میں یہ چل جاتا ہے, جس پہ 5-6-7 آدمی کا گھر ہو تو اس میں 5 آدمی بنے کہ اس میں یہ 1 مہینے کا راشن ہے الحمدللہ. یہ 200 پہلے چلے جو کہ آج تیسرا 100 ہے. اور اس میں حافظ صاحب آپ نے جو کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے, مطلب کیسے ویریفائی آپ اس چیز کو کرتے ہیں کہ یہ حقدار ہے؟ جیسے کہ ابھی ہمیں بہت سارا سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور میڈیا کے تھرو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے منوں اور ٹنوں کے حساب سے جو ہے نا وہ ذخیرہ کر لیا راشن, اور جو حقدار لوگ ہیں رہتے ہیں وہ دکانوں پہ جا کے باقاعدہ ہاف پرائز پہ اس کو فروخت کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مطلب کوئی آپ نے کمیٹی تشکیل دی ہے, آپ نے اس کو کیا مطلب نظام ترتیب دیا ہے, چیک اینڈ بیلنس کیسے کریں گے؟ اس سلسلے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو لوگ جو جامعہ کے ساتھ منسلک ہیں, جو معاملین ہیں جامعہ کے, جو جامعہ کے کارکنان ہیں, جو جامعہ کی خدمت کرنے والے, جو کمیٹی جامعہ کی ہے, ان لوگوں تک جو ہے نا ہم ان کو کہتے ہیں جو پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں, جہاں مساجد بھی ہیں ہماری اور پھر وہ لوگ رہتے ہیں, جہاں نہیں بھی مسجد وہاں ہمارے آدمی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ پہلے تو آپ بھی کچھ تعاون کریں تاکہ ہم یہ لوگوں کو تقسیم. یہ سارا کچھ جو ہے الحمدللہ یہ لوگوں سے تعاون ہوا ہے, پہلی دفعہ بھی, دوسری دفعہ بھی, یہ تیسری دفعہ بھی. یہ سلسلہ اس وقت جاری رہے گا جب اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھڑا دے. ایک بات تو پہلے ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھی آپ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. یہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبت کو تو ٹالتا ہے, یہ تو حدیث ہے باقاعدہ. تو یہ ہم انہیں پھر انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو لوگ مستحق ہیں آپ نے انتخاب کرنا ہے, ہم نہیں انتخاب کرتے.
ہمارا اس میں کوئی عمل دخل. ہاں ہمیں جن کا پتہ ہوتا ہے ہم اس علاقے کے آدمی سے پوچھتے ہیں. ہم لوگ براہ راست کے ہی آ جاتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, آپ اپنے علاقے میں جائیں, اس بندے کو کہیں, ان سے آپ ویریفائی کریں. مجھے ایک بندہ پچھلی دفعہ کام ختم ہو گیا, تقسیم ہو گیا, تو ایک بندہ آ گیا, اٹھایا ہوا جی میں فلاں جگہ سے ہوں, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ابھی تو آگے ختم ہو گیا ہے, آئندہ اگر ہوا تو میں آپ کی پہلے تحقیق کروں گا, پھر آپ کو بلاؤں گا. پھر میں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم پہلے اس علاقے کے بندے کو جس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی وہ نہیں چاہتا کہ کسی کا حق مارا جائے, تو ان سے پوچھتے ہیں. وہ تو ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں, شریف لوگ ہوتے ہیں, نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو ہم کہتے ہیں ان کو دے دو. جو وہ کہے کہ نہیں تو پھر نہیں. تو یعنی باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے. اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسری دفعہ ہے نا, تو اس میں پہلے 200 جو گئے نا ان کا کوئی نام نہیں اس میں. یہ طے شدہ بات ہے, جس کو ایک دفعہ مل گیا وہ ملے گا بس. ہاں البتہ بہت زیادہ کوئی ہمارے پاس کوئی امداد آ جائے, لوگ کہیں کہ ہم کرتے, تو پھر چلو ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہے ہم دوسری دفعہ بھی دینے کے لیے ہو جائیں گے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ کم از کم ایک دفعہ تو ان لوگوں تک ضرور پہنچے. ابھی مثلا پہلی دفعہ آئے تو کافی سارے نام مزید کچھ آ گئے. ہم نے ان کو پہلے دوسری بار دینے کے پہلے ہم نے ان ناموں کا کھنگالا کہ یہ کیسے نام. پھر جب دوسری دفعہ ختم ہوا تو پھر اور نام آئے ہوتے. پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کی تحقیق کرتے ہیں, پھر اب ہم تیسری دفعہ تقسیم کر رہے ہیں. یہ جو موسٹلی ڈبلنگ ہوتی ہے نا, اس حوالے سے یہ ہے کہ لائک آپ کے علاقے میں اور بھی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ ان کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے یہ کام کریں, یعنی جو لسٹیں ہوتی ہیں ہر محلے کی وہ ایکسچینج کریں, اور کوارڈینیشن کے ساتھ آپ اگر اسے لے کر چلیں تو میرا خیال ہے کہ ڈبلنگ بھی نہیں ہوگی. ایک بندے کو 2-3 دفعہ کوئی ایک تنظیم بھی نہیں دے گی, اور ہر بندے تک برا. پہلی بات تو یہ کہ تجویز بہت اچھی ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ ہونا چاہیے. جب تک اس طرح اکٹھ نہ ہو, ہم تو الحمدللہ ہمیشہ اتحاد کے ہی اتفاق کے ہی رہتے ہیں, ہمیشہ خود دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. پہلی بات. اب بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے یا ہمیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے تو ہم تو تیار ہیں اس بات کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ناموں میں ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے. ان لوگوں کا خود انتخاب ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں. مثلا ڈاکٹر شاہد تنویر صاحب, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, وہ خود بھی مخیر ہیں, لیکن پھر وہ خود دیکھ لیں گے بھی کس کس کو دینا ہے. اسی طرح اور بھی علاقوں سے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچاتے جو مانگنے والے نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو پہلی دفعہ حاصل کر رہے ہوں گے. میرا یہ خیال ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اندر کھاتے جو کوئی کرتا ہے اس کا تو نہ ہم ذمہ دار ہیں نہ آپ, چونکہ ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے نا, تو ظاہر پہ ہے. باقی یہ ہے کہ جو ہے نا جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ ننگا بھی ہو جاتا ہے. اللہ اسے جو ہے نا اس دنیا میں بھی ننگا کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے. ہماری خواہش کوشش یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ تو ہم دیں. الحمدللہ. میرا آپ سے سوال ہے, اس میں جو ابھی آپ کے تمام اخراجات آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں, ٹوٹل آپ نے بجٹ کتنا نکالا؟ نہیں, یہ بجٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہ پہلے ساتھیوں سے رابطہ کر لیتے ہیں, ان سے جو پیسے آتے ہیں ہم وہ تقسیم کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ تصویہ کے زیر اہتمام 300 خاندانوں کو راشن دینے کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. تو چونکہ ڈسٹرکٹ جیلم کی 4 تحصیلیں ہیں, مضافاتی علاقے ہیں, نیکسٹ کوئی ایسا ہے تجویز آپ کے پاس کہ مضافاتی علاقوں میں جو ایسے مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے یا تحصیلوں تاکہ الحمدللہ یہ جو موقع ہے نا وبا کا, چونکہ یہ عالمی وبا ہے تو ہر جگہ پہ ہے, ہر جگہ پہ لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں تقریباً. مثلا مجھے پتہ چلا خرد کا ہمارا, وہ کہتے ہیں ہم تو دے رہے ہیں. ادھر ہماری چک جمار میں جماعت ہے تو انہوں نے اسی دن, بلکہ ہمارے سے بھی 2 دن پہلے انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے بھی پہلے پورے گھروں کا انتخاب کیا, پھر وہاں جا کر دے کر آئے رات کے وقت جا کر. تو وہ تو چلو ایک چھوٹا گاؤں ہے تو پتہ ہوتا ہے لوگ کیسے ہیں, وہ رات کو جا کر دے آتے ہیں. تو مقصد یہ کہ وہ تو تقریباً ہر جگہ ہو رہا ہے. اب جو باہر سے آتا ہے نا تو ہم انہیں ان کی وہاں کی جماعت کو کہتے ہیں. مثلا بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے, جب یہ خبر چلتی ہے تو لوگ رابطہ کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہاں جماعت موجود ہے, وہاں لوگ موجود ہیں, وہاں تنظیمیں موجود ہیں, NGOs ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. نہیں تو ہمیں بتائیں, میں ان کو بتاتا ہوں. تو ایسے بھی ہوا ہے. ایک بندے نے رابطہ کیا کھیوڑے سے, تو میں نے کہا اب ہمارا راشن وہاں تک پہنچانا ہی مشکل ہے, جب آنا جانا مشکل ہے تو ہم کیسے, یا آپ بھی نہیں آ سکتے. تو میں نے یہ کیا کہ ان کا نام میں نے ضلع انتظامیہ کو دیا, ڈی صاحب کو براہ راست دیا, واجد صاحب جو ہے سند انہوں نے ان کو دیا, اور پھر وہ ان تک پہنچایا, انہوں نے پہنچایا.
ہمیں اطلاع ملی. اسی طرح میں جو دور کے ہوتے ہیں وہ میں ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کو آپ جس حد تک ہو سکا کریں. تو یہ چیز ہے. لیکن ہم دوسرے علاقوں میں نہیں جا سکتے. ہم تو اس علاقے میں جہاں تک لوگ آرام سے آ سکتے ہیں, یعنی شہر جہلم سمیت ہے, شہر جہلم, تو وہاں کے لوگ الحمدللہ آئیں گے. ان کے لیے کھلا وقت ہے, یہ نہیں کہ 1 گھنٹے میں آئیں اور چلے جائیں, یا رش نہیں لگے گا چونکہ کھلا وقت ہے. کوئی گھنٹہ پہلے آ رہا ہے, کوئی گھنٹہ بعد آ رہا ہے, کوئی اس کے بعد آ رہا ہے, تو وہ آرام سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اپنا آنکھ لے. جو نہیں بھی آتا اس کو ہم رات کی شام کے بعد عشاء کے بعد دے دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اصل مقصد یہ ہے کہ فوٹو سیشن نہیں ہوتا, لوگوں کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے. یہ اللہ کے لیے اگرچہ اس میں اجازت ہے, قرآن پاک موجود ہے, سر والا نے خرچ کرنے والے پوشیدہ بھی خرچ کرتے, اعلانیہ بھی کرتے, لیکن اس میں نیت کا مسئلہ ہے. جو اعلانیہ خرچ کرنے والا ہے اس کی نیت اگر یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں تو لوگوں کو بھی اس میں ترغیب پیدا ہو, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ میرا نام چلے گا اور میری ریاکاری آ جائے گی, تو لیکن کام تو وہ کر دیا اس نے. ثواب کا مسئلہ تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ اس کو اس کو نیت کے مطابق ملنا ہے. تو ہماری خواہش کم از کم یہ ہے کہ جو لوگ آنے کے لیے ہیں ان کی عزت نفس جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو, ان کی کوئی فوٹو سیشن نہیں. جزاک